اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا یہ 26واں 27واں رکوع چل رہا ہے اور دوسرے پارے کا 9واں رکوع ہے۔ اس میں اس سے پہلے جو بات ہمارے سامنے چل رہی تھی کہ نفلی صدقات مال کے ذریعے سے حق تعالیٰ کی طرف حق تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے بارے میں، کیونکہ دنیا میں جتنے ازم چلتے ہیں ان تمام ازموں میں مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں صحیح حدود نہیں بتائے گئے۔ مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے دنیا میں مال کمانے اور خرچ کرنے دونوں کے اصول اور ضابطے بیان کیے۔ اس میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہلے جو سوال اس سے پہلے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین کے تحت میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے خرچ کرنا ہو تو اس کے مستحق ماں باپ اور دیگر رشتہ دار وغیرہ، یہ تفصیلات گزشتہ آ چکی تھیں۔ اور اب یہاں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گویا یہ پوچھنا چاہا کہ ہم کتنا مال خرچ کریں۔ اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا جتنا آسان ہو۔ العفو کہہ کر یہ وضاحت کر دی گئی کہ جو ضرورت سے زائد ہو یا آسان ہو، اور آسان کس کو کہتے ہیں، ضرورت سے زائد کا کیا مطلب ہے، یہ ہر شخص کے اپنے اپنے مالی حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور پھر ہر شخص کی اپنی ایمانی کیفیت اور ایمانی حرارت کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کا پورا مال خرچ کر کے بھی اللہ کی ذات پر ایسا توکل رکھتے ہیں کہ ایک چیز نہ ہونے کے باوجود ایسے رہتے ہیں سب کچھ ہے، اور کچھ اگر جیب میں کمی آ جائے یا مال میں کمی آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کے اپنے ایمانی حالات اور کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حق تعالیٰ کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی۔ پھر اس بعد یہ فرمایا کذالک یبین اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں سوچ لیا کرو۔ گویا خرچ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے یہ خرچ کرنا موافق حکم الہی کے ہے یا نہیں۔ اگر ہوا ہے تو خرچ کیا، ورنہ نہیں کرنا چاہیے۔ تفصیل اس طرح کے حکم کی یہ ہے کہ کسی گناہ کے معاملے میں، معصیت کے معاملے میں خرچ کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ دوسرے، اگر اللہ کی اطاعت میں خرچ کر رہے ہیں تو وہ اطاعت حد وجوب اور فرضیت تک پہنچی ہے، مثلا زکوٰۃ وغیرہ، تو خرچ کرنا فرض اور واجب کے درجے میں ہوتا ہے۔ اور اگر اطاعت نفلی ہے جیسے معمولی خیرات، تو اگر ایسا کرنے سے کسی عیال وغیرہ کا اس میں حق ضائع ہوتا ہو تو خرچ کرنا ناجائز کہلاتا ہے۔ اور اگر کسی کے حقوق ضائع نہیں ہوتے ہیں لیکن خود پریشان ہو کر صبر نہیں کر سکے گا تو بھی ناجائز ہے۔ اور اگر نہ کسی کا حق ضائع ہوتا ہے نہ خود بے صبری اور پریشانی میں مبتلا ہوگا تو پھر خرچ کرنا جائز ہے۔ چوتھے، یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ ایسا موقع نہ جو اطاعت کا ہو نہ معصیت کا بلکہ مباح ہے، تو جیسی نیت ہوگی ویسا حکم ہوگا۔ مثلا پھل وغیرہ، میوہ اور دیگر لذت کی چیزیں وغیرہ مباحات میں اگر نیت قوت اور اعانت و اطاعت اور عبادت کی ہے تو ثواب اور باعث اجر،
اور اگر نیت معصیت کی ہے تو گناہ ہو جائے گا۔ اگر محض دل کو خوش کرنا ہے تو مباح ہے، یعنی نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انفاق ہوا کرتا تھا، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ 3 دن بھی نہ گزریں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی نہ رہے، ہاں فقط اتنا جو میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ سکوں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، بخاری شریف میں یہ روایت آئی ہے۔ اس طرح سے خرچ کرنے کے اصول اور ضوابط بیان فرمائے گئے۔ اس کے بعد ایک بات اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی تھی۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے، یعنی جو مصلحت یتیموں سے متعلق ہو ان کی رعایت کرنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو فساد مچانے والے کو مصلحت کے مقابلے میں، یعنی مصلحت سے کام لینے والے کے مقابلے میں جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تم کو مصیبت میں ڈال دیں، مگر اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ سوال بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا۔ حدیث میں یہ تفصیل آئی ہے کہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو، یعنی اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو دکھایا اس طرح سے، اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی بتا دی، یعنی یتیم کی پرورش کرنے والے اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والے کا جنت میں اتنا بڑا بلند درجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی اتصال ہوگا جیسے آپس میں ان دو انگلیوں کو ملاوٹ ہے۔ چونکہ عرب میں ابتدائے اسلام کے زمانے میں پوری طرح یتیموں کا حق دینے کے سلسلے میں احتیاط نہیں کی جاتی تھی، اس لیے قرآن کریم میں پہلے یہ حکم ہوا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اسی طریقے سے جو بہتر طریقہ ہو۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت میں یوں فرمایا گیا الیتامہ، یہ لفظ یتیم کی جمع ہے، اور یتیم سے مراد وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی ہے جس کے سر سے ماں باپ یا باپ کا دو سایہ اٹھ گیا ہو، اور باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے سے اگر بچہ یتیم ہوا ہے تو اس کی یتیمی اور بھی زیادہ قابل رحم کہلاتی ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں فرمایا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یعنی جو لوگ ظلم کی وجہ سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں گویا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں عنقریب داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو احکام الہیہ پر اپنی جان قربان کرنے کا مزاج رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی احکام کی خلاف ورزی سے بہت انتہائی خوف کھاتے تھے، تو ان آیات مذکورہ کے نازل ہونے سے سخت خوف زدہ ہو گئے، اور جس کے پاس بھی کوئی یتیم بچہ ہوتا اور اس کا مال وہاں اس کے گھر میں ہوتا تو وہ گھر کے سب آدمیوں کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رکھا جاتا، تو ان کو اس سلسلے میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ہر وقت تو اس بات کی نگرانی مشکل ہے کہ یتیم بچے نے کتنا کھایا ہے اور کتنا مال اس کا ہم ڈالنا چاہیے، جتنا مال اس کا شریک ہے وہ دوسرے کے حصے سے کم ہے یا زیادہ۔ اگر یتیم کا مال زیادہ ہو گیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وعید شدید میں اور یہ شدید دھمکی میں جو اوپر کی آیت میں فرمائی گئی اس میں ہم آ جائیں۔ اس لیے ان آیات کو سن کر صحابہ نے جو یتیموں کے والی بنے تھے ڈر کے مارے اتنی احتیاط کی کہ یتیموں کا کھانا بھی الگ پکواتے تھے اور الگ رکھواتے تھے۔ اس طرح یتیم کا مال
سڑنا اور گلنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ احتیاط کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضائع ہونے لگے، بلکہ احتیاط کی غرض بھی یتیموں کی خیرخواہی کی طور پر ہی ہو، جس طرح ان کی خیرخواہی ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ یہ بات حق تعالیٰ کی طرف سے بتاتے ہوئے پھر فرمایا وَإِن تُخَالِطُهُمْ، کہ جب یتیموں کے مال کو الگ رکھنے کا حکم ہوا تو اس سے بعض صورتوں میں یتیموں کے نقصان کا اندیشہ تھا کہ کھانے کی چیز بچ جائے تو وہ یتیم یا خود دوسرے وقت کھائے یا پھر گل سڑ کر ضائع ہو جائے۔ نیز اس طرح علیحدہ انتظام سے یتیم کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی کیسا کیا جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اور پوری بات معلوم کرنے کے لیے یتامہ کے بارے میں سوال اٹھایا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ خرچ میں شامل رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملانے کی رخصت دی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ یتیم کے ذرا سے مال کی اس طرح سے دیکھ بھال سخت مشکل ہے، جس طرح دیکھ بھال کہ اس کا کھانا الگ ہو، اس کا پینا الگ ہو۔ تو اصلاح لہم خیر سے یہی علیحدگی مراد لی گئی ہے، لیکن پھر وَإِن تُخَالِطُهُمْ فرما کر کھانا پینا ملا جلا رکھنے کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ وہ بھی تو آخر دینی بھائی ہیں۔ تو اس آیت کے مصداق کے اعتبار سے کہ جو چیز خراب ہونے یا گلنے سڑنے والی ہو اس میں نیک نیتی سے اپنے ساتھ یتیم کا خرچ انداز سے شامل رکھنا درست ہے، اور دوسری چیزوں کا حساب الگ رکھنا واجب ہے۔ پھر چونکہ آیت کے نازل ہونے کا معاملہ اکثر مسلمانوں کے پاس اس وقت یتیم بچے تھے، اس لیے اخوانکم یہاں فرمایا، ورنہ اگر دوسرے مذہب کا یتیم بچہ بھی اپنی تربیت میں ہو اس کا بھی بعینہ ایسی ہی حکم ہوگا، اور رعایت اور مزید کرنی پڑے گی کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد بچے کے بالغ ہو جانے کے بعد اپنی پرورش کا دباؤ ڈال کر اور حق استعمال کر کے اس پر اسلام قبول کرنے کے لیے جبر اور زور ڈالنا یہ بھی جائز نہ ہوگا، بلکہ آزادانہ اپنی رائے قائم کرنے کا اس کو پورا حق ملنا چاہیے۔ اس میں حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، مگر اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی بات حق تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہے وہ حکمت کے تحت میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں چلتا۔ اس واسطے اس سلسلے میں جو حکم دیا گیا یتیموں سے متعلق وہ یہ دیا گیا، اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ یتیم کا معاشرے میں جو مقام بتایا گیا ہے اور اس کی جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا میں اس سلسلے میں جو حکومتیں ہوتی ہیں ان حکومتوں کو اپنے لیے باضابطہ اس طرح خیراتی ادارے، اولڈ ایج ہوم وغیرہ اس طرح کے ادارے کھولنے پڑتے ہیں جس کے اندر ایسے لوگوں کی پرورش اور ایسے لوگوں کو حکومت کی طرف سے دیکھنے کے حالات ہوتے ہیں، مگر اس میں جس طریقے سے لوگوں کی نگہبانی کی جاتی ہے وہ ہمدردی غمخواری کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ خالص ایک نوکری چاکری کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ چنانچہ جن ممالک میں اس طرح کی چیزوں کو لوگ دیکھ کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ ایسے خیراتی ادارے ہوتے ہیں اور خیراتی اداروں میں لوگ پلتے ہیں تو وہاں اتنی اہمیت کے ساتھ اور اتنے صدق دلی کے ساتھ کوئی معاملہ یتیموں کے ساتھ روا رکھا جائے ایسا ہم نے نہیں دیکھا۔ مگر شریعت اسلامیہ نے جو طریقہ کار اپنایا ہے کہ حکومت پر بھی کسی قسم کا بار نہ پڑے اور عوام کے اندر ہی اس مسئلے کو حل کر لیا جائے، تو اس طریقے سے حق تعالی شانہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، اور الحمدللہ اس زمانے سے لے کر آج تک جس طریقے سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے قابل رشک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔